بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے اور جوانی کے چند دلچسپ واقعات سنائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس ہوئی تو سرور کائنات عالم دو جہاں کی آنکھیں دکھنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا بڑا علاج کرایا مگر سرکار کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئیں۔ حضرت عبد المطلب بڑے پریشان تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ بڑا علاج کرایا مگر آرام نہ ہوا۔ آپ پریشان بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کسی جاننے والے نے کہا، اے سردار قریش، پریشان نہ ہو، مکہ کے قریب عکاظہ بازار ہے، اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے، بڑا قابل ہے، وہ دوائی بھی دے گا اور آپ کے پوتے کو دم بھی کرے گا۔ آپ اپنے فرزند کو وہاں لے جائیں، شاید حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام مل جائے۔ حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا۔ اس طبیب اس رہبر کے پاس تشریف لے گئے۔ جب رہبر کے مکان پر پہنچے تو مکان کو بند پایا۔ آوازیں دیں، لوگوں نے کہا کہ ابھی دروازہ بند ہوا ہے، اب 1 سال کے بعد پھر کھلے گا، اب کھلنا مشکل ہے۔ عبد المطلب مایوس ہوئے کہ اب کیا ہوگا کہ فوراً ہی عبادت خانہ میں زلزلہ آیا۔ نزدیک تھا کہ عبادت خانہ گر جائے اور رہبر دب کر مر جائے۔ جلدی سے رہبر گھبرا کر باہر نکلا، حیرت سے چاروں طرف دیکھا اور کہتا تھا، آج کون یہاں آیا ہے جس کی تعظیم کے لیے عبادت خانہ سجدہ کرتا ہے، جس کی زیارت کی خوشی میں مکان جھومتا ہے، جن کے خوف سے لرز رہا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی تو گھبرا کر بولا، عبد المطلب، تم اس بچے کو نہیں جانتے کہ یہ کون ہے؟ یہ دنیا جہان کا نبی، گنہگاروں کا شفیع ہے۔ اگر میں اپنے عبادت خانے سے باہر نہ آتا تو فوراً دب کر مر جاتا۔ اے عبد المطلب، ان کی حفاظت کرو، ان کے دشمن اکثر یہودی ہیں۔ عبد المطلب نے فرمایا، اے رہبر، میرے بچے کی آنکھیں دکھتی ہیں، سنا ہے تم آنکھوں کا علاج کرتے ہو۔ رہبر نے کہا کہ کیا تم طبیب کو مریض اور بیمار کے پاس لائے ہو؟ یہ فرزند جہاں بر کا طبیب جہاں کے لیے شفا ہے، اس کا منہ خزانہ ہے شفا اور بقا کا۔ عبد المطلب، ان کا علاج اور ان کی دعا ان کے پاس ہے، تم ان کے منہ کا لباب ابھی ان کی آنکھوں میں لگاؤ۔ یہ سن کر عبد المطلب نے آپ کے منہ کا لباب آپ کی آنکھوں میں لگایا۔ لباب کا لگانا تھا یا مرض کے لیے شفا کا بہانہ تھا، یہی لباب آپ کا علاج بنا۔ جیسا کہ ہجرت کے موقع پر غار ثور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے ڈانس لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لاب دہن لگایا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابن رحو یہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں اور ابن اسحاق بہقی اور ابن اساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میں جاہلیت کی رسوم، بد اور لوح و لب کی طرف کبھی بھی متوجہ نہیں ہوا سوائے 2 راتوں کے، اور ان 2 راتوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بے خطا اور معصوم رکھا۔ ایک رات کا واقعہ تو یہ ہے کہ مکہ کے چند نوجوان اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کی بکریوں کے ریور میں تھے۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا، ذرا میری بکریوں کی نگرانی کرنا تاکہ میں مکہ جا کر نوجوانوں کا شغل دیکھوں۔ اس نے کہا، اچھا۔ پھر میں آبادی کی طرف آیا اور پہلے ہی گھر میں موسیقی کی آواز میں نے سنی۔ پوچھا، یہ کیسی آواز ہے؟ کسی نے بتایا کہ شادی کا سلسلہ ہے۔ میں موسیقی سننے کے لیے بیٹھ گیا۔ اللہ نے میرے کانوں کو تھپ تھپایا اور میں سو گیا، حتیٰ کہ دوسرے روز سورج کی آمد پر اس کی شعاؤں نے مجھے بیدار کیا۔ میں اٹھ کر ساتھی کے پاس گیا۔ اس نے پوچھا، اتنے لمبے وقت تک کیا کرتے رہے؟ میں نے اس کو پوری آپ بیتی سنائی۔ دوسری رات پھر میں نے ساتھی سے کہا، میری بکریوں کا خیال رکھنا کہ میں جا کر کچھ شغل کروں۔ اس نے اقرار کر لیا اور میں مکہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہاں آ کر میں نے موسیقی کی ویسی ہی آواز سنی جیسی میں نے گزشتہ
گزشتہ رات سنی تھی۔ میں دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا، پھر قدرت نے میرے کانوں کا تھپ تھپایا اور میں سو گیا، یہاں تک کہ دوسرے دن دھوپ نے مجھے جگایا۔ پھر میں لوٹ کر اپنے ساتھی کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ اس کے بعد میں نے کبھی ایسا ارادہ کیا اور نہ ہی مجھے رغبت ہوئی، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کعبہ کی تعمیر ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عباس پتھر اٹھا اٹھا کر لانے لگے۔ حضرت عباس نے آپ سے کہا اپنا تہمت اتار کر کندھوں پر رکھ لو تاکہ تمہارے کندھے پتھر سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھول کر کندھوں پر رکھا ہی تھا کہ اتنے میں آپ زمین پر گر گئے اور آنکھیں آسمان میں لگ گئیں۔ پھر آپ اٹھے اور فرمانے لگے میرا تہمت، اور فوراً آپ نے تہمت باندھ لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اچانک آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ میں دوڑتا ہوا آیا، دیکھا آپ کی نگاہیں آسمان میں پست تھیں۔ میں نے کہا اے بھتیجے تمہاری حالت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں برہما ہو کر چلوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی عریاں نہ ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے آپ کی بات نوٹ کر لی کہ اس کے بعد آپ کبھی عریاں نہیں ہوئے۔ اللہ نے آپ کی رسالت کا اظہار کر دیا۔